کہ تمہارے ماں باپ اور جہنم میں اگر خدمت کر لی تو جنت چلے جاؤ گے، اور نافرمانی کی تو سمجھ لو پھر جہنم تمہاری مشتاق ہے۔ اور دوسری حدیث میں آقا نے ارشاد فرمایا جب کوئی اولاد اپنے ماں باپ سے اپنے دعائیں خیر کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس اولاد کی کمائی سے برکتیں اٹھا لیتا ہے، اس کی روزی سے برکت ختم کر لیتا ہے۔ بہت سارے حدیث سے کئی احترام اس پر شاہد ہے ماں باپ کی عظمت کے تعلق سے، لیکن شعر آپ ملاحظہ کر لیں کہ کرو باپ ماں کی خدمت گر تم بھلا تو چاہو، کرو باپ ماں کی خدمت گر تم بھلا تو چاہو، کرو باپ ماں کی خدمت وہی لوگ جنتی ہے، فرمان مصطفیٰ ہے وہی لوگ جنتی ہے، میرے دل میں ہو گئے مت میرے لب پہ یا نبی ہے، روشن میرے پاس کیا کمی ہے۔ چلیں اب پڑھیے بیٹھو، ویڈیو اچھی بن رہی ہے۔ ایک جگہ جلسہ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے میں میرے رسول سے جھوٹ نہیں بولتا ہوں، نہ میں کوئی لڑکی سے بات نہیں کرتا ہوں، مائک گھبرا گیا 20 جلسے میں جب مائک خراب ہو جائے تو سٹی وٹی گول ہو جاتی ہے، اس نے جلدی جلدی تار سے تاروں میں جوڑ لیتے اس نے رسی میں جوڑ دیا، جلسہ پریشان تھا آگے کار مائک میں خرابی ہوئی کہاں سے، آخر تو 1 گھنٹہ ہو گیا اسے پتہ نہیں تار جوڑے گا، اس نے جلدی رسی میں جوڑ دی، پتہ ہی چلا کہ تار جوڑ پڑا، جلسے خراب ہو گیا، چلن دیجیے جیسا چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، آپ کے مائک میں برکتیں فرمائے، اور آپ کے مائک کو اور جلدی کر دیں اب اللہ نے انسان کو مرکب کیا ہے جسم و روح سے، انسان کے جسم کی جو غذا اللہ نے بنائی ہے کھانا اور پانی، انسان کی روح کی جو غذا بنائی ہے اللہ نے اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر، جس طریقے سے انسان اپنے جسم کو پالنے کے لیے اچھا رکھنے کے لیے تر و تازہ موٹا طاقتور رکھنے کے لیے بیف کا استعمال کرتا ہے، مٹن کا استعمال کرتا ہے، چکن کا استعمال کرتا ہے، فش کا استعمال کرتا ہے، اس طریقے سے بھی انسان کو روح کو اچھا رکھنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننا بھی پڑے گا اور کرنا بھی پڑے گا، قرآن کی تلاوت کرنا بھی پڑے گی۔ انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے انسان کا جسم بیمار ہے، لیکن یار ہم نے اس چیز کو دیکھا ہے انسان جسم اچھا رکھنے والے انسان دنیاوی اعتبار سے تو اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن جو اپنی روح کو سجاتے ہیں، جو اپنی روح کو سنوارتے ہیں، جو اپنی روح کو عشق رسالت کا جام دیتے ہیں، جو اپنی روح کو نبی نبی کی تلقین کرتے ہیں، جن کی روح میں نبی نبی رس اور بچ جاتا ہے، انسان جسم کو پالنے والے اچھے ہوتے ہیں، مرتبے کے لحاظ سے اچھے ہو سکتے ہیں، انسان جسم کو اچھا رکھنے والا وقت کا سی ایم ہو سکتا ہے، وقت کا پی ایم بن سکتا ہے، وقت کا کیبنٹ منتری بن سکتا ہے، گرہ منتری بن سکتا ہے، پردھان ہو سکتا ہے، چیئرمین ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے یار، مرتبے کے اعتبار سے اچھا دنیا بھی ہو سکتا ہے، لیکن دنیا رہتے رہے جیتے جی ان کو 5 سال کے بعد بھلا دیتی ہے، لوگ جب تک ان کی قیادت رہتی ہے، جب تک ان کی صدارت رہتی ہے، جب تک تو لوگ ان کا نام لیتے ہیں، لیکن 5 سال کے بعد پھر لوگ ان کو برا کہتے ہیں، پھر لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن جو اپنی روح کو عشق رسالت کا جام دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی غذا دیتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، نبی نبی جس کی روح میں رچ اور بس جاتا ہے تو یار وہ مرتا بھی نہیں ہے، 5 سال نہیں، 10 سال نہیں، 60 سال نہیں، 100 سال نہیں، 1400 سال کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ اسی لیے تو جو اپنی روح کو عشق رسالت کا جام دیتے ہیں، اس کی غذا روح تک کو پہنچاتے ہیں، تو وقت اس کو صدیق اکبر بنا دیتا ہے، وقت اس کو فاروق اعظم بنا دیتا ہے، وقت اس کو عثمان غنی بنا دیتا ہے، وقت اس کو مولا علی بنا دیتا ہے، وقت اس کو 22,000 لشکر کے سامنے سینہ تاننے والا حسین اعظم بنا دیتا ہے، وقت اس کو کرامت کے ذریعے چھا جانے والا غوث اعظم بنا دیتا ہے،
وقت اس کو امامت و فقاہت کے ذریعے پوری دنیا پر چمکنے والا امام اعظم بنا دیتا ہے اور آگے بڑھے آپ تو وقت اس کو 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کرنے والا غریب نواز بنا دیتا ہے. اگر اور آگے بڑھو تو وقت اس کو وہابیت کا پنجہ موڑنے والا محمد رضا خان بنا دیتا ہے. اس لیے اس کی روح کو مرنے نہیں دیتی ہے. اس نے اپنی روح کو عشق رسالت کا جام دیا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی غذا اس نے دی ہے تو وہ مرتا نہیں ہے یار. وہ جیتے جی لوگوں کے دلوں میں اور گھر کرتا چلا جاتا ہے. یہی تو وجہ عراق میں بہت لوگ رہتے ہیں لیکن ہم غوث اعظم ہی کیوں جانتے ہیں؟ ارے دوسرا ملک عراق کہاں ہے یار؟ کسی کو جانتے ہو تم؟ غوث اعظم کو تو ہر مہینے میں یاد کرتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی روح میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق رچا اور بسا ہے. اور جس کے دل میں نبی کائنات کی محبت ہوتی ہے تو پھر آقا کی محبت اس کو مرنے نہیں دیتی. آقا کی محبت اس کو مرنے نہیں دیتی ہے. تو جسم کو پالنا یہ بھی ٹھیک ہے. انسان اگر غذا نہیں دے گا جسم کو تو پھر وہ جیے گا کیسے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرے گا کیسے؟ لیکن یہ بھی مت بھولو اس کے ساتھ روح کی غذا بھی ضروری ہے. آج دیکھو راکئی گاؤں کتنا بڑا ہے. لوگ جسم کو غذا دینے کے بعد اپنے بستروں پر آرام کرنے کے لیے چلے گئے. اور جہاں تک میرا ذہن کام کر رہا ہے صرف 20% لوگ ابھی بستر میں گئے ہوں گے لیکن 60% لوگ ایسے ہوں گے جو ابھی ٹیلی ویژن کے سامنے اپنے جسم کو تشفی دے رہے ہوں گے, اپنے جسم کو سکون دے رہے ہوں گے. کس کے ذریعے؟ بمبئی کے بھڑوؤں کے ذریعے. آخرکار انہوں نے دیا کیا یار؟ تم کبھی اگر ان سے بات کرنے چلے جاؤ تو ان کے چوکیدار, ان کے چیلے, ان کے خادم اس سے بات کرنے بھی آپ کو نہیں دیں گے. غنیمت سمجھیے اگر کسی بمبئی کے بھڑوے بھی آپ کو چپل مل جائے تو, چپل مل جائے تو غنیمت سمجھو. آپ ان کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں, آپ ان کی محبت میں گرفتار ہیں. ارے ان کے لیے رو یار, ان کی عشق میں یار سے سرسار ہو جاؤ جو تمہارے لیے پوری رات روئے ہیں یار, جو تمہارے لیے جب دنیا میں آئے تب بھی تمہیں رجا کیا, جب اس دنیا سے ظاہری طور پر آپ گئے تب بھی تمہیں یاد کیا. اگر کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے, میں اپنی جمعے کی تقریر کو اور تھوڑا اور آگے بڑھا رہا ہوں, تو اگر کسی کو بنانا ہے, کسی کے طریقے پر چلنا ہے, کسی سے عشق کرنا ہے تو تمہارے لیے تمہارا نبی کافی ہے. کیوں یہ دلوں میں ان کے چکر میں تم لوگ پڑتے ہو؟ آقا آج کا نوجوان طبقہ ہمارا سوشل میڈیا کی سائٹ استعمال کرنے کے بعد فیس بک, واٹس ایپ پر اپنی زندگی گزارنے کے بعد سوچتا ہے زندگی میں کچھ نہیں ہے. وہ جیو دے دیا ہے اور جیو نے ہمیں فیس بک اور واٹس ایپ دے دیا. ٹیگ لگا کر دیوار پر اس کی پوری رات گزر جاتی ہے. اسے یہی پتہ نہیں رات کا کتنا حصہ گزر گیا ہے, اسے یہی پتہ نہیں کہ رات کا کتنا وقت گزر گیا ہے. اور نیٹ میں گھوما ہوا پھر رہا ہے, وہ اسی میں ڈوبا ہوا ہے. یار اگر اتنی رات تو رب کی عبادت میں گزار دے تو قسم خدا کی رب کی رحمت تجھے پکار کر کہے گی, او میرے بندے تو نے میرے لیے اپنی نیند کو قربان کر دیا ہے, جا اس رات کی وجہ سے میں نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا. لوگ آئے تو صحیح محفل میں, اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنے تو اپنی روح کو غذا تو دے, لیکن نہیں اتنی توفیق ہمیں ہوتی کہاں ہے. ہماری زندگی تو یوں ہی گزر رہی ہے. آج ماں باپ تک کو خبر نہیں ہوتی ہے. اسی نیٹ کی وجہ سے جوان لڑکے شادی تک کر لیتے ہیں, رشتے تک ہو جاتے ہیں. باہر لڑکا کمانے کے لیے گیا اور جب باہر پردیش سے آئے تو پتہ چل رہا ہے کہ ایک بیٹا ساتھ لے کر آ رہا ہے, بیوی ساتھ لے کر آ رہا ہے. ماں باپ دیکھ کر حیران رہ گئے, بھیجا اکیلا تھا اور 2 ایکسٹرا سائز میں آ رہے ہیں. وہ پریشان ہو گئے, اکیلا تو بیٹے کو بھیجا تھا. یار تمہارے لیے تمہارے نبی نے یہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہترین نمونہ عمل ہے. برائی کی طرف مت جاؤ, فحش چیزوں کی طرف مت جاؤ. سنو تو صحیح, اب میں ایک سیرت کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھ دوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے, مکے کی سرزمین ہے, اور مکے میں ایک امیر زادی کا نام آتا ہے خدیجہ. ایک امیر زادی ہے, بہت امیر ہے, ان کا نام ہے خدیجہ. عمر 40 سال کی ہے. جب ان کا مال ملک شام اور یمن سے تجارت کرنے کے بعد واپس آتے لوگ تو مکے کے لوگ ان کے مال کو لوٹ لیا کرتے تھے. ان کا مال کم ہو جایا کرتا تھا.
खदीजा इस चीज से परेशान होने के बाद कहती है कि जाओ तो सही, इस वक्त जो मक्के का हाकिम है अबू तालिब, उसको बुला कर लाओ, मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। अबू तालिब को बुलाया गया। अबू तालिब भाई आने के बाद फरमाया, मैं खदीजा बता तो सही, तूने मुझे क्यों बुलाया है? खदीजा कहती है, अबू तालिब तुम मक्के के सरदार हो, मक्के के लोग तुमसे डरते हैं, मक्के के लोग तुम्हारी बातों को मानते हैं। मेरा माल जब भी मुल्क शाम और यमन से जब तिजारत करने के बाद मेरे लोग वापस आते हैं और जब वो मेरा माल मक्के में दाखिल होता है तो जो मक्के के लोग हैं ना, ये मेरे माल को लूट लिया करते हैं। ऐसा करो तुम लोग, तुम मेरे मक्के में, इस मक्के में मेरे माल की हिफाजत कर दो। अबू तालिब ने कहा ठीक है। अब अबू तालिब ने मक्के में जाने के बाद लोगों से ऐलान किया, ओ मक्के वालों सुनो सुनो, एक मेरा मशवरा है, अगर तुम मान लो। मक्के वाले जमा हो गए। कहा अबू तालिब बताओ मशवरा क्या है? अबू तालिब ने कहा मशवरा ये है मेरा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी पार्टनरी खदीजा के तिजारत में कर दूं, तुम्हारी पार्टनरी खदीजा की तिजारत में कर दूं। ऐसे कैसे हो सकता है? ये ऐसा ही था जैसा मैं आपसे कहूं कि आप तिजारत में अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के साथ हो जाओ तो आप कहेंगे यार हम कहाँ हो, कहाँ हमारी तिजारत उसके साथ कैसे मिल सकती है, हमारी पार्टनरी उसके साथ कैसे हो सकती है? मक्के के लोगों ने कहा अबू तालिब ऐसे कैसे हो सकता है, कहाँ खदीजा है और कहाँ हम हैं, हम पार्टनरी कैसे कर सकते हैं? तो अबू तालिब ने कहा जितना जितना भी तुम्हारे पास माल है उतना उतना लेकर आ जाओ, अपने माल की शिरकत कर लो, उसी के एतबार से तुम्हें फायदा दिया जाएगा। अब मक्के के लोगों ने जिसका भी जितना माल था उसने अपने पार्टनरी खदीजा के माल में कर ली, लेकिन अबू तालिब के कहने में हिकमत थी। अब जब इनका थोड़ा थोड़ा माल खदीजा के माल में मिल गया तो अब इन्हें यकीन हो गया अगर इस माल में नफा होगा तो हमें नफा पहुंचेगा, इसमें नुकसान होगा तो हमें नुकसान पहुंचेगा। अब जब माल तिजारत करने के बाद लोग मक्के में आते तो यही लोग जो चोरी करते थे, अब थोड़ा थोड़ा माल इनका मिल गया है तो अब चोरी नहीं करते हैं, अब नेज़े लेकर खड़े होने के बाद इसकी हिफाजत करते हैं। अब इसी माल की क्या करते हैं ये लोग? हिफाजत करते हैं, क्योंकि इनका माल इसमें मिल गया। अब माल की यहाँ पे हिफाजत हो गई। खदीजा ने कहा ए अबू तालिब मक्के में तो मेरा माल बच गया, लेकिन अबू तालिब मेरे माल में खयानत हो जाती है, जब यमन जाता है तब भी हो जाती है, शाम जाता है तब भी हो जाती है। ऐसा करो तुम मेरे माल के साथ तिजारत के लिए भी चले जाओ। तो अबू तालिब ने कहा ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। तो खदीजा का जुमला सुने आप, खदीजा ने कहा अबू तालिब अगर तुम ये काम नहीं कर सकते हो तो मैंने सुना है तुम्हारे घर में तुम्हारा एक भतीजा भी तो है जिसका नाम मोहम्मद है, उसकी सच्चाई के चर्चे मैंने जगह जगह सुने हैं, वो बड़ा सादिक है, मैंने उसके चर्चे सुने हैं, मैंने उसकी बातों को सुना है, मैंने सुना है वो बड़ा अमानतदार है, मैंने सुना है वो किसी की अमानत में खयानत नहीं करता है, जो उसको नहीं मानते हैं लोग वो भी अपनी अपनी अमानतें उसके पास रखते हैं। ऐसा करो अगर तुम नहीं जाते हो तो मोहम्मद को मेरे माल के साथ भेज दो, वो यमन चले जाएंगे। मेरा माल लेने के बाद मैंने बड़े चर्चे सुने हैं। अबू तालिब ने कहा अगर ये मामला है तो पहले जाके पूछ लूं, अगर वो तैयार होंगे तो ठीक है। इधर अबू तालिब आए और आने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा ये भतीजे मोहम्मद मक्की की एक औरत है जिसका माल जाता है दूसरे ममालिक में तिजारत के लिए, ऐसा करो तुम उनके माल के साथ चले जाओ। तो मेरे आका ने फरमाया चाचा क्या मैं मजदूरी करूंगा, क्या मैं मजदूरी करूं? मेरे आका ने जब इतना फरमाया, हाँ मजदूरी करने का मतलब ये था मेरे आका का कि आप ये चाहते हैं कि मैं मजदूरी करने के लिए चला जाऊंगा। तो मेरे आका ने फरमाया अबू तालिब से चाचा मैं नहीं जाऊंगा। अबू तालिब ने कहा ए मेरे बेटे भतीजे मोहम्मद वो जो औरत है ना वो बेवा है। क्या कहा? वो जो औरत है ना वो बेवा है। तो मेरे आका ने सुना इतना तो मेरे आका मचल गए। मेरे आका ने फरमाया चाचा अगर औरत अगर वो बेवा है तो मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, मैं तो आया ही बेवाओं की मदद के लिए हूँ, मैं तो आया ही यतीमों का सहारा बनकर हूँ। अगर वो बेवा औरत है तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुबह का वक्त था, खदीजा के मकान के दरवाजे पर जब पहुंचे तो खदीजा का जो मकान था ना उसका जो मुंह था वो दक्षिण की जानिब था। किधर था? दक्षिण की जानिब। अब आप समझते हैं सूरज जो तुलू होता है, जो आफताब तुलू होता है वो रोज कहां से होता है? दक्षिण से, पूरब से। कहां से होता है? पूरब से। तो अब जिनके घर के मुंह पूरब की तरफ है उनके घर में तो सुबह सुबह किरणें सूरज की आती हैं, धूप आ जाती है, लेकिन जिनके घरों के मुंह दक्षिण की जानिब है उनके घर में सुबह सुबह सूरज की किरणें नहीं आती हैं। उनके घरों में तो जब दोपहर का 1 बज जाता है या 12 बज जाते
جاتے ہیں تب کہیں جا کے سورج کی کرنیں آتی ہیں. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خدیجہ کے مکان پر جیسے داخل ہوئے, دروازے پر دستک دی تو اندر سے جو خدیجہ کا منہ تھا وہ اپنے مکان کی جانب تھا. ان کے مکان یعنی ان کا جو منہ تھا وہ پہاڑ کی جانب تھا. کیا دیکھا ہے خدیجہ نے کہ صبح کا وقت ہے, اچانک میں دروازے سے سورج کی کرنیں نکل کر خدیجہ کے مکان کو منور کر رہی تھی, خدیجہ کے مکان کو روشن کر رہی تھی. خدیجہ دیکھتی ہے اور سوچنے پر مجبور ہوتی ہے کہ آج کیا ہو گیا ہے, کوئی مکے میں دوسرا سورج نکل کر آ گیا ہے. میرے گھر میں کبھی بھی اس وقت سورج کی شعاعیں نہیں پڑی ہے, میرے گھر میں کبھی اس وقت روشنی نہیں آئی ہے. آج کیا ہو گیا ہے, کیا مکے میں کوئی دوسرا سورج نکل کر آ گیا ہے؟ میرے گھر میں کبھی اس وقت سورج کی کرنیں نہیں پڑی ہے, میرا گھر کبھی اس وقت نور سے منور نہیں ہوا ہے. آج کیا معاملہ ہے پتہ نہیں کیا ہے, لیکن جیسے پلٹ کر پیچھے کو دیکھا تو ایک خوبصورت نوجوان ہے جس کے چہرے سے کرنیں نکل کر خدیجہ کے مکان کو منور کر رہی تھی, خدیجہ کے مکان کو روشن کر رہی تھی. خدیجہ دیکھتی ہے تو پکار اٹھتی ہے, ارے کون ہے آپ, کہاں سے آئے ہو آپ؟ میرے آقا نے فرمایا میرا نام محمد ہے. بولو یار میرا نام محمد ہے, مجھے میرے چچا ابو طالب نے بھیجا ہے. خدیجہ کہتی ہیں آپ ہی ہیں محمد, آپ ہی ہیں محمد؟ کہاں میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اتنا سنا سوچ کہتی ہیں, سوچنے لگتی ہیں کیا کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے, کیا کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ میں امام غزالی کا قول نقل کر رہا ہوں, کیا کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ تب اتنا سنا خدیجہ نے کہا